السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میرے کچن میں بن رہی ہے آلو گوبھی کی سبزی، اور بس ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کو فرائی کرتے جانا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے ادرک کاٹ کے ڈالی تھی اور اس کو فرائی کیا 2-3 منٹ، پھر 2 منٹ میں نے اس کو سبز مرچوں کو فرائی کیا، پھر میں گوبھی ڈالوں گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ڈالیں گے اور بس ان کو فرائی کر کے پکانا ہے۔ پانی بالکل بھی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا، دم پہ پکے گی تاکہ جو ہے نا کھڑی کھڑی گوبھی بنے، گوبھی ٹوٹے نہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میں ریسیپیز بھی بتاتی رہتی ہوں اور کبھی کبھار ہم باہر جاتے ہیں تو آپ کو میں باہر کی بھی سیر کراتی ہوں، لیکن مین مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ سے بات کرنے کا، دل کی باتیں کرنے کا۔ تو جناب، پاکستان میں کال کریں نا پیچھے تو موسٹلی یہی سننے میں آتا ہے کہ جی آپ لوگ تو بڑے لکی رہ گئے ہیں، آپ لوگ ٹائم سے نکل گئے ہیں پاکستان سے، پاکستان میں تو حالات ہی کوئی نہیں، اور ہم لوگ تو بس پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بل بہت آ رہے ہیں بجلی کے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کو لکی سمجھتی ہوں جو پاکستان والے ہمیں لکی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بڑے لکی ہیں، اتنا اچھا فریش آپ لوگوں کے پاس ویدر ہوتا ہے اور بارشیں ہوتی رہتی ہیں سب کچھ۔ تو دیکھیں، ہر بندہ جو ہے نا اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو بڑے مزے میں ہو اور عیاشی کر رہے ہو اور سیٹ ہو گئے، اور سیٹ جو ہے نا آخر تک بس کوئی بھی سیٹ نہیں ہوتا، اسٹرگل ہی جاری رہتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی ہے اگر تھوڑی بہت ان کے پاس تو اس سے خوش ہوا کریں، کیونکہ بہت زیادہ بھی کسی کو ہم ڈسکس کریں نا کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس یہ گھر ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، فلاں تو باہر چلا گیا ہے تو وہ وہاں مزے کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، تصویر کا دوسرا رخ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کی لائف کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں یا جس سے آپ بڑے ہی امپریس ہو رہے ہیں، تو اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حالات بنے ہوئے ہیں اور وہ کتنا کوئی عیاشیاں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی اپنی لائف میں نا کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور باقی کوئی کسی کی زندگی مکمل نہیں ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ کسی کے پاس جو ہے نا اگر گاڑی ہے نا تو کسی اور چیز کی کمی ہوگی، اگر گھر ہے تو اس کے پاس بھی کسی نہ کسی اور چیز کی کمی ضرور ہوگی۔ تو بس انسان ایسے ہی بنا ہوا ہے، کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نا پرفیکٹ ہے، تو دوسرے کی زندگی ہمیشہ ہمیں پرفیکٹ ہی لگتی ہے۔ ایک زمانہ تھا مجھے بھی نا دوسروں کی لائف پرفیکٹ لگتی تھی، اور اپنی لائف میں مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں تو بڑی ہی کمی ہے، لیکن دوسروں کی لائف تو بڑی مزے کی ہے، وہ تو بڑے سکون میں۔ لیکن جیسے جیسے میں پریکٹیکل لائف میں آئی، میں نے دیکھا شادی کے بعد موسٹلی، تو مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں لائف میں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہی دکھانا ہوتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا بس ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، اچھا ہم نے شو کرنا ہوتا ہے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک صبر اور شکر کی ایک ہے، میں تو اس کو بھی مطلب صبر اور شکر کی اس میں لاؤں گی کہ انسان جو بڑا ہی صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، وہی آپ کو یہی شو کراتا ہے کہ جی میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ناشکرے ہوتے ہیں اور بے صبرے ہوتے ہیں، وہ آئی تھنک ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھے جوتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، زندگی کے ساتھ ساتھ نا جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے سے ہی آپ کی جو ہوتی ہے نا، جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، اس میں بھی میں سمجھتی ہوں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی جاتی ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور الماری بھری بھی ہونا تب بھی آپ کا جو ہے نا گزارا نہیں ہونا، اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے گزارا، تو پوری بھری ہوئی الماری بھی آپ کے لیے جو ہے نا کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس 2 سوٹ بھی ہیں نا اور 1 جوتا بھی ہے، لیکن آپ شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو آپ کی زندگی جو ہے نا پرفیکٹ ہے۔ ہماری امی جو ہے نا، ان کے پاس گنے چنے کپڑے ہوتے ہیں، مطلب وہ نہیں زیادہ کپڑے بنواتی ہیں۔ جب بھی ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ امی کپڑے بنوا لیں، تو امی کہتی ہیں نہیں میرے پاس تو بہت زیادہ کپڑے ہیں، حالانکہ ان کے پاس 3 4 5 اس طرح کر کے جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا پرانے زمانے کے لوگ، پرانے لوگ، وہ ہماری نسبت بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے صبر والے اور شکر والے لوگ ہیں، اس لیے نا ان کو اپنی کم چیزیں بھی بہت زیادہ لگتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کنجوس ہیں، وہ اپنے بچوں کی بنائیں گے چیزیں، لیکن اپنے لیے نہیں بنائیں گے، اپنے لیے بس کہیں گے نہیں میں یہی جو ہے نا دھو کے استری کر کے تو پہن لوں گی یا پہن لوں گا۔ تو وہ لوگ وہ تھے جو صبر کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے۔ ہمارے اندر اتنا صبر شکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نا ہر وقت بس وہ لہوں لگی رہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو ہم لوگ نہ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس دیکھو کتنی چیزیں ہیں، فلاں کا بچہ کتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جو ہے نارمل سے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔
اگر پڑھنا ہوا نا تو وہ نارمل اسکول میں سے بھی اچھا پڑھ لے گا، اور جس نے نہیں پڑھنا نا وہ ہزاروں لاکھوں روپے فیس دے کے بنا بہت ہی اونچے اسکول سے بھی، بہت ہی مہنگے ہائی فائی اسکول سے بھی نہیں وہ پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ بس کہیں نہ کہیں اس کے والدین جو ہے نا یہی کوشش کر رہے ہوں گے کہ بس اب اس کو زندگی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کورس کروا دیں، کچھ نہ کچھ بس اس کو کروا دیں کہ یہ جو ہے نا اس کا چلتا رہے اپنا سسٹم. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے اتنے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہائی فائی اسکول سے بھی تعلیم ادھوری چھوڑ کے واپس گھر آ جاتے ہیں. تو یہ سارا نا صبر اور شکر کا چکر ہے، اور ناشکری اور بے صبری کا یہ سارا یہ چکر ہے. اگر آپ میں صبر شکر والی عادت ہے نا تو آپ کی زندگی پرفیکٹ ہے. آپ اگر پاکستان میں یا آپ کسی بھی اور کنٹری میں، ویل سیٹلڈ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایڈوانس کنٹری میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ میں صبر شکر کی عادت ہے نا تو پاکستان میں بھی آپ کی زندگی جو ہے نا وہ جنت ہے. اور اگر آپ میں صبر نہیں ہے نا تو آپ چاہے کسی بھی کینیڈا، امریکہ، یو کے چلے جائیں نا تو تب بھی آپ کی زندگی جو ہے نا آپ پرفیکشن کے ہی چکر میں رہیں گے. تو ان چیزوں سے نا ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ ہر وقت کمپیریزن کرتے رہیں دوسروں کی لائف کے ساتھ اپنی لائف کا. اور دیکھیں جو گوبھی ہے نا اس میں زیادہ چمچ بھی نہیں ہلانا چاہیے، اور چمچ بھی آپ کو کوئی ایسا یوز کرنا چاہیے جیسے یہ میں یوز کر رہی ہوں نا، تو اس طرح کا کوئی فلیٹ ہو جس سے گوبھی جو ہے نا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا. آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا کہ میں چمچ بڑا تیز چلا رہی ہوں، لیکن یہ میں نے فاسٹ فارورڈ پہ ویڈیو لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو اتنا میں چمچ نہیں ہلا رہی، بہت ہی میں نے آرام سے اور پیار سے چمچ ہلایا تھا. تو یہ دیکھیں جی، یہ گوبھی آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے. بس اس کو میں نے تھوڑا دم پہ رکھنا ہے، تو جو ہے نا یہ پھر اور زیادہ مطلب مزے کی بن جائے گی. میں اب اس کے ساتھ جو صبح ناشتے میں پراٹھا بچا تھا نا میں وہ کھاؤں گی، کیونکہ ابھی لنچ کا ٹائم ہو تو گیا ہے، لیکن میں نے بس تھوڑا سی کھانا ہوتا ہے کیونکہ ویٹ کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوں میں. تو بس ہم انسان ہیں نا، ہم زندگی میں نا ہم کسی نہ کسی چکر میں پڑے ہی رہتے ہیں، تو چکروں سے ہم باہر نہیں آتے. یہ دیکھیں، یہ اتنا سا پراٹھا ہے، یہ بچا تھا صبح ناشتے کے بعد نا، تو یہ میں کھاؤں گی. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مزے کی گوبھی بنی ہے. آپ اسی طرح فرائی کر 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 کے گوبھی بنائیں گے نا تو گوبھی بڑی اچھی بنے گی اور یہ گل جاتی ہے. میرا تو اتنا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں نا جاننے والے، جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بہت اچھی لائف وہاں پہ گزارے اور مزے میں ہو، میری دعا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ سب اپنے ملک سے باہر انہیں جانے کا موقع ملے، وہ بھی آئیں دوسرے ملکوں میں ادھر، اور وہ بھی عیاشیاں لوٹیں جو عیاشیاں ہم لوٹ رہے ہیں، تو پھر ہی شاید ان کو سمجھ آئے. گوبھی بن گئی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں.